بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اس کا نام شہروز خان تھا۔ مسلسل تیسری بار وہ MNA بنا تھا۔ سیاست میں اس کے خاندان کا برسوں پرانا تجربہ تھا۔ اس کا باپ زمان خان وزیر قانون کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا دادا دوبارہ تیسری بار وزیر اعلیٰ بنا تھا۔ اس کی ماں بھی MNA تھی، بس اس کی اکلوتی بہن کو سیاست سے بے انتہا نفرت تھی۔ وہ ایک سوشل ورکر تھی۔ اس کی بہن کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا ایک پرائیویٹ چینل پر ایک پروگرام کی میزبان تھی۔ اس کے علاوہ ماڈلنگ میں اس نے اپنا نام کمایا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس میں رتی برابر بھی غرور اور تکبر نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتی تھی۔ شہروز خان کو شروع سے ہی پیسے اور حسن سے بہت پیار تھا۔ کتنی ہی کھلتی کلیوں کو اس نے مسلا تھا، لیکن ایک واقعے نے اس کے شب و روز میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ شہروز خان ہمیشہ جوان رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ حال ہی میں اس کی شادی ایک وزیر کی پوتی سے ہوئی جس سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کے سر کے بالوں میں سفیدی بڑھنے لگی تو اس کی پریشانی میں ویسے ویسے اضافہ ہونے لگا۔ اس نے ایک ساتھ ایسی سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر لیا جن میں سدا جوان رہنے سے متعلق بے شمار تراکیب، فارمولے اور دیسی اور انگریزی علاج بتائے گئے تھے، مگر اس کا دل ان باتوں سے متاثر نہ ہو سکا۔ ایک دن وہ شہر کی مشہور لائبریری میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے لائبریرین سے علیحدگی میں بات کرنے کا کہا تو لائبریرین اسے اپنے علیحدہ آفس میں لے گیا۔ میں تم سے ایک نہایت ہی اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں، شہروز خان نے لائبریرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو لائبریرین نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات میں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ امید ہے یہاں ہونے والی گفتگو کے بارے میں کبھی کسی کو بھنک تک نہیں پڑے گی۔ آپ اعتماد رکھیں، اس نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس میں سدا جوان رہنے کا کوئی نایاب فارمولہ موجود ہو۔ شہروز خان بولا تو لائبریرین نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ شہروز خان کی سوالیہ نگاہیں لائبریرین پر مرکوز تھی۔ لائبریرین کے چہرے پر دھنک کے رنگ آتے جاتے اسے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، لائبریرین سوچتے ہوئے بولا۔ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں برسوں جینا چاہتا ہوں۔ شہروز خان نے دل کی بات کی۔ ایسے کاموں میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لائبریرین بولا۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، شہروز خان بولا۔ میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، مگر میں اپنی خواہش کو ہر صورت عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں۔ اس کام میں پیسہ نہیں، ایمان داؤ پر لگانا پڑتا ہے، لائبریرین بولا تو شہروز خان کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا دکھائی دیا۔ میں سمجھا نہیں، شہروز خان نے حیرت کا مجسمہ بنے ہوئے پوچھا۔ کالے علم کی بدولت آپ اپنی خواہش پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسی شکتیاں آ جائیں گی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا بال تک بیکار نہیں کر پائے گی، مگر ان سب کے لیے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا لازم و ملزوم ہے۔ لائبریرین کی بات سن کر شہروز خان سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس پر یہ سب کچھ موجود ہو؟ جی ہاں، میرے پاس ایک بہت ہی بوسیدہ کتاب موجود ہے، لائبریرین نے بتایا۔ وہ کتاب بنگال کے مشہور جادوگر پنڈت شیواجی ملہوترا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل لکھا ہے۔ وہ کتاب صدیوں پرانی ہے اور ہماری لائبریری کو بڑی مشکل سے ملی ہے۔ وہ کتاب ہم آپ کو دے سکتے ہیں، ورنہ کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ کتاب منگوا دو، شہروز خان بولا۔ لائبریرین نے انٹرکام پر کسی کو فوراً وہ کتاب لانے کا آرڈر کیا۔ اس کی بات کے درمیان میں آفس بوائے چائے اور لوازمات ان کے سامنے میز پر سجا کر دبے قدموں پلٹ گیا۔ ابھی کتاب آ جائے گی، اس نے بتایا۔
اتنے تک آپ چائے لیں، یہ بات کبھی بھی تمہاری زبان سے باہر نہ نکلے، شہروز خان نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز ہے، لائبریرین نے کہا۔ عین اسی وقت ایک خوبصورت جوان لڑکی نے آفس کا دروازہ کھولا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ لڑکی نے اجازت طلب کی۔ ہاں آؤ، لائبریرین نے کہا اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ شہروز خان کی نگاہیں جیسے ہی اس پر پڑی، اس کی ہوس پڑی نگاہیں اس نوجوان لڑکی پر جم گئی۔ اس لڑکی نے برائے نام لباس پہن رکھا تھا جو اس کے لباس کے انگ انگ کو عیاں کر رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی کتاب تھی۔ اس کتاب کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر پھر اس کتاب کے اوپر باریک زنجیر پھیر کر اسے تالا لگایا گیا تھا۔ تم جا سکتی ہو نوشین، اس نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو لڑکی دبے پاؤں لوٹ گئی۔ ہماری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہی ہیں جنہیں خفیہ لاکرز میں رکھا جاتا ہے، لڑکی کے جانے کے بعد لائبریرین نے بتایا۔ ان کتابوں کو اسی طرح زنجیروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو صرف کھول کر دیکھنے کی اجازت ہے اور وہ صرف میں ہوں، اور یہ بس خاص لوگوں کو ہی دی جاتی ہیں۔ ہر کتاب کا ایک محسوس نمبر ہوتا ہے، بس اس نمبر کے ذریعے وہ کتاب لاتے ہیں۔ لائبریری کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو کتاب حاصل کرنے کے لیے ہمارا فارم فل کرنا ہوگا۔ لاؤ دو مجھے، شہروز خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور لائبریرین سے فارم لے کر اسے پر کیا۔ میں تمہاری اس لائبریری کے لیے خصوصی گرانٹ دوں گا تاکہ تم کتابوں کا مزید ذخیرہ خرید سکو۔ اتنا کہہ کر شہروز خان نے 50 لاکھ کا چیک لکھ کر اسے تھمایا تو لائبریرین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے شاید اس سب کی توقع نہیں تھی۔ میری مدد کے لیے یہ میری طرف سے خصوصاً تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اگر اس کتاب سے استفادہ حاصل ہوا تو تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ پورے ملک میں تمہاری لائبریری کی برانچیں ہوں گی۔ اتنا کہہ کر شہروز خان اپنی جگہ سے اٹھا۔ لائبریرین نے کتاب پر لپٹی زنجیر کے تالے کی چابی اسے تھمائی اور کتاب کو پیک کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کا مشکور رہوں کہ آپ نے عزت بخشی، لائبریرین نے شہروز خان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ خوش رہو۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی رپورٹ میں لے لیا تھا۔ دسمبر کی یک بستہ راتوں کے باوجود شہروز خان کو اپنے کمرے میں شدید قسم کی گھٹن کا احساس ہوا۔ اس نے کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھولی جو کہ باہر صحن کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک کھڑکی کھولے وہاں کھڑا رہا اور پھر کھڑکی بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں اچانک بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیبل پر رکھی اس کتاب پر گئی جو وہ لائبریری سے لایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں۔ کتنے ہی سوال یکے بعد دیگرے اس کے دماغ میں جنم لے رہے تھے، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا قدم اٹھائے۔ دیوار پر لگے کلاک پر نظر پڑی تو اس نے 2:30 بجے کا ٹائم دکھایا۔ کافی دیر خیالات سے الجھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کتاب کو اٹھایا۔ کالے کپڑے میں لپٹی کتاب کے اوپر بندی زنجیر کے تالے کو اس نے کھول دیا، پھر اس کالے کپڑے کو بھی اتارا تو کتاب کا نام جادو نگری لکھا ہوا اسے دکھائی دیا۔ اس کے نیچے مصنف کا نام بھی تحریر تھا۔ شہروز خان نے کتاب کو کھولا تو دوسرے صفحے پر اسے کالی دنیا میں خوش آمدید لکھا ہوا دکھائی دیا۔ پھر نیچے ایک تحریر تھی جس کو پڑھ کر اسے کافی حیرت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس پہ لکھا تھا کالی دنیا کے مہارات شیطان دیوتا کا پجاری بننے کے لیے سب سے پہلے شیطان دیوتا کا تصور ذہن میں رکھ کر اسے سجدہ کرنا لازمی ہے اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں شیطان دیوتا کو اپنا بھگوان تسلیم کرتا ہوں یہ بھی لازم ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ کی پہلے عصمت دری کرنا، پھر اس کے بعد اس کے خون سے غسل کرنا اور اس کے باقی ماندہ خون کو پی کر گوشت کو کھانا ہوگا۔ اس کے بعد کالی دنیا کے اسرار خود بخود عیاں ہوتے جائیں گے۔ یہ تحریر پڑھ کر شہروز خان کو اپنی رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا دکھائی دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اسے سدا جوان رہنے اور لمبی عمر پانے کا شوق تھا اور یہی شوق اسے تاریکیوں کی طرف لیے جا رہا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ اس عمل کو آزمائے گا۔ تبھی اسے لائبریری میں دکھائی دینے والی لڑکی نوشین یاد آئی جسے پہلی نگاہ دیکھتے ہی وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کام کی ابتدا اسی حسینہ سے کی جائے۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے لبوں پر پہلی بار شیطانی مسکراہٹ جلوہ گر ہوئی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر خدا کی برستی لعنت دکھائی دی۔
لائبریری سے چھٹی کے بعد جیسے ہی نوشین گھر کے لیے روانہ ہوئی، شہروز خان نے گاڑی اس کے قریب روکی تو نوشین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پہلی نگاہ میں پہچان گئی۔ سر آپ؟ نوشین نے پوچھا۔ ہاں، وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پہ نگاہ پڑی، شہروز خان نے سفید جھوٹ بولا۔ چلو آؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ نو تھینکس سر، نوشین بولی۔ چوک میں رکشے مل جاتے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن پلیز، شہروز خان بولا تو چاروں ناچار نوشین کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ تو شیطان کے چنگل میں بری طرح سے پھنس رہی تھی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا گھر اس طرف نہیں ہے، نوشین یکدم تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ کم آن بیبی، اتنی بھی کیا جلدی ہے گھر جانے کی؟ شہروز خان نے حبیسانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می سر، پلیز مجھے اتار دیں، نوشین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن تب تک شہروز خان اپنی شہر سے باہر والی حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی تو ملازم نے گیٹ کھولا۔ وہ گاڑی اندر لے گیا اور گیراج میں روکی۔ ملازم دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے جیب سے پیسوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے تھمائی۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ جاؤ، تم آج اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارو، صبح آ جانا، شہروز خان نے کہا۔ بہت شکریہ صاحب، ملازم خوشی سے باغ باغ ہو کر بولا۔ نوٹوں کی گڈی کو جیب میں ٹھونس کر وہ وہاں سے دبے قدموں نکل گیا۔ نوشین حیران و پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ شہروز خان کی بات مان کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے گھر جانے دے، اس نے منت کرتے ہوئے کہا، لیکن شہروز خان اس کی بات کو پسے پش ڈالے مسکراتا ہوا اترا اور جا کر گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر نوشین کو زبردستی گاڑی سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا۔ نوشین کی عزت کی اس نے دھجیاں اڑا دی۔ نوشین کے ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر نوشین کو اس درندہ سپھ نے رسیوں میں جکڑ کر الٹا لٹکا دیا۔ نوشین جہاں اس سب پر حیران پریشان تھی، وہیں خوفزدہ بھی تھی کہ آخر شہروز خان کرنا کیا چاہتا ہے۔ نوشین اور شہروز خان دونوں کپڑوں سے عاری تھے۔ اسی حالت میں شہروز خان سجدے میں گر گیا اور شیطان کو یاد کرنے لگا۔ تبھی نوشین نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک سفید کبوتر شہروز خان کے جسم سے نکل کر پھڑپھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوشین کو کیا خبر کہ اس درندے کے جسم سے ایمان کی نورانیت نکل کر جا چکی تھی۔ اب وہاں ایک غیر مسلم سجدے میں گرا ہوا تھا، جو شیطان کو اپنا خدا مانتے ہوئے حقیقی رب سے وابستہ ختم کر کے کھلے عام جنگ پر تیار ہو گیا تھا۔ اب شہروز خان کی سماعت کے ساتھ کسی کے الفاظ ٹکرائے۔ ہم تمہاری آمد پر خوش ہوئے، ٹائم کا ضیاع کیے بنا اس حسینہ کے خون سے غسل کرو اور پھر زمین پر گرنے والے لہو کو چاٹ لینا، اس کے گوشت سے اپنی پیاس بجھانا۔ آواز میں حکم بھی تھا اور فاتحانہ فخر بھی۔ شہروز خان جلدی سے اٹھا، تیز دھار چاقو جو وہ ساتھ لایا تھا اٹھا کر نوشین کی طرف بڑھنے لگا۔ خوف و حیرت سے نوشین کی حالت بری ہو رہی تھی۔ پلیز سر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کروں گی، رسیوں میں جکڑی الٹی لٹکی نوشین نے منت کرتے ہوئے کہا۔ کسی کو کچھ کہنے کے قابل رہو گی تو کہو گی نا، شہروز خان نے نوشین کو بالوں سے کس کر پکڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شہروز خان نے چاقو نوشین کی گردن پہ چلایا۔ شدت تکلیف سے نوشین تڑپ کر رہ گئی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی شہرگ سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ شہروز خان اس کے گرم خون سے نہانے لگا۔ نہ جانے کب نوشین کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ نوشین کے خون سے غسل کرتے وقت کتنا ہی خون اس کے اندر گیا تھا، ایک سکون سا اسے محسوس ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کمرے کے فرش پر پھیلا ہوا خون کسی کتے کی طرح چاٹنا شروع کیا۔ پھر اس نے نوشین کی شارک کو چاٹنا شروع کیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے کسی بھورے بیڑیے کی طرح وہ اس پہ ٹوٹ پڑا اور اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ بڑھ گیا تو اسی فرش پر اوندے منہ وہ لیٹ گیا۔ ایک عجیب سا سرور اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کا ہر نشہ اس نے کیا تھا، مگر جو کیف و مستی کا عالم آج تھا وہ اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ چھت سے ابھی تک نوشین کی ادری ہوئی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابل آئی تھی۔ شہروز خان سرعت سے اٹھا، ٹائم دیکھا، 4 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے جلدی سے فرش صاف کیا، نوشین کی لاش کو اتارا، اسے بیڈ کے لحاف میں لپیٹ کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ شہروز خان نوشین کی لاش سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کی بریک گندے نالے کی پل پر جا کر لگائی اور مکمل اطمینان کر لینے کے بعد نوشین کی لاش کو ڈگی سے نکال کر نیچے اچھال دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر گاڑی کو گیئر میں ڈال کر اپنے گھر کی راہ لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہروز خان نے کالی شکتیوں پر کافی عبور حاصل کر لیا۔ وہ ہر کام نہایت احتیاط سے کرتا۔ اسی نے اپنی شہر سے باہر والی حویلی کو شیطانی قلعہ بنا دیا تھا۔ اپنے کمرے خاص میں اس نے ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی حویلی میں گزارنے لگا۔ اس بات کو اس کی ساری فیملی نے بہت قریب سے محسوس کیا۔ کیا میں شہروز خان میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں دیکھ رہا؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے شہروز خان کے دادا نے سب کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی کافی پریشان ہوں کہ اب وہ ذمہ داریوں سے غافل ہو کر اپنی شہر سے باہر والی حویلی میں زیادہ وقت بتانے لگا ہے۔ اس کے باپ زمان خان نے جواب دیا۔ بہو، کیا تم نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی؟ شہروز خان کے دادا نے اس کی ماں کو مخاطب کر کے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھیا سیاست سے اکتا گئے ہوں گے اور اب سکون کی خاطر وہاں ڈیرا لگا لیا ہوگا۔ شہروز خان کی بہن زلیخا نے لقمہ دیا۔ تم خاموش رہو۔ زمان خان نے بیٹی کو غصے سے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مخالف پارٹیاں پہلے ہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہیں، دادا نے دھیمے سے مگر سب کو سنائی دینے والے لہجے میں کہا۔ فوری طور پہ دیکھو، اس سے پہلے کہ مخالف پارٹیاں کوئی پوائنٹ پکڑ لیں، حالات کی سنجیدگی کو سمجھو اور فوراً اس کے پیچھے جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ آخر وہ وہاں کر کیا رہا ہے۔ میں آج ہی نکل جاؤں گا، زمان خان نے لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ جواباً شہروز خان کے دادا نے سر ہلایا اور سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شہروز خان اس وقت گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے نہایت ہی عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں رکھا بت یوں ہل رہا تھا جیسے شدید زلزلہ آ گیا ہو۔ شہروز خان حیرت سے یہ منظر تک رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا، بت کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ درد سے کلبلا اٹھا اور فرش پر جا گرا۔ اب کی بار تو رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ لاتوں، مکوں اور گھونسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مارنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ جو کوئی بھی تھا بہت بے رحم تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سرے شام ہی ملازم کو چھٹی دے دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مارنے والا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تبھی مشکل تمام وہ اپنی تمام تر قوت جمع کر کے بھاگا، حتیٰ کہ وہ بھاگتا بھاگتا حویلی سے باہر آیا، مگر باہر نکلتے ساتھ ہی اسے رکنا پڑا۔ اس کے سامنے بیساکھی کے سہارے پر ایک مجذوب کھڑا تھا۔ اس کی حالت سے اس کی ہستہ حالی دکھائی دے رہی تھی۔ اس مجذوب کو دیکھ کر یوں ڈر گیا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگا۔ کہاں گیا تیرا شیطان؟ کیا تجھے بچانے نہیں آئے گا؟ مجذوب نے لاٹھی پر سے اپنا زور کم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، شہروز خان نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ کس بات کی معافی؟ مجذوب نے سوال داغا تو شہروز خان کا سر شرم سے جھک گیا۔ کہاں گئے تیرے وہ شیطان جو تجھے امر کرنے کے دعوے دار تھے؟ سبز باغ دکھا کر تم نے اپنا ایمان تک کھو دیا اور اب تم ایمان کے بغیر ہو، اور ایمان کے بغیر انسان کی اہمیت حیوان کی طرح ہوتی ہے، جسے نہ تو اچھے برے کی کوئی پہچان ہوتی ہے اور نہ اس سے کسی اچھائی کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور ایسا ہی تم نے کر کے دکھایا ہے۔ کتنے ہی بے گناہوں کو بلا وجہ تم نے اپنی شیطانی خواہشات کے بھین چڑھایا۔ بھاگو مت، واپس چلے جاؤ، تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ تم امر ہو چکے ہو۔ قیامت تک موت تمہیں چھو بھی نہیں پائے گی، مگر تم پر ایک ایک منٹ گراں گزرے گا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ تم موت کی طلب کرو گے، مگر اب موت تمہیں قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس حویلی سے تم باہر بھی نہیں نکل پاؤ گے، مقید ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم دنیا کے 1000 رنگ دیکھو گے، ہر بدلتا رنگ تم پر سخت ثابت ہوگا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر مجذوب نے بیساکھی کا بھرپور وار شہروز خان پہ کیا تو دوسرے ہی لمحے شہروز خان ہوا میں اڑتا ہوا برق رفتاری سے حویلی کے ایک پلر سے جا ٹکرایا۔ درد کی شدت کے باعث ایک دلہراس چیخ اس کے حلق سے نکلی، اس کے ساتھ ہی گیٹ گرگراہٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ شہروز خان گرتا پڑتا بامشکل تمام اپنے کمرے تک پہنچا اور اگلا منظر دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔
बुत फर्श पर गिरकर चूर चूर हो चुका था। उसे अचानक चारों तरफ से अनगत लोगों के रोने पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने लगी। उसे अपने कानों के पर्दे फटते महसूस होने लगे। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। जमान खान की गाड़ी हवेली के सामने रुकी। ना चाहते हुए भी उसे गाड़ी से उतरना पड़ा। जमान खान ने टू पीस जेबतन किया हुआ था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और ग्लासेस उतारकर हैरत से अपनी खानदानी हवेली को घूरने लगा। हवेली पर नहुसत बरस रही थी। एक अजीब सा खौफ उसके रगों पे में सुरायत कर गया। उसने बाहर गाड़ी से बाहर खड़े होकर कतरे झुककर हॉर्न बजाया, मगर यूं लग रहा था जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। तभी किसी ने पीछे से जमान खान के कंधे पे हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ा। सामने हवेली का पुराना मुलाजिम खड़ा था। साहिब, आप यहाँ क्यों आए? मुलाजिम ने आंखें फाड़कर उसे देखते हुए पूछा। तो जवाबन जमान खान ने उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? जमान खान ने नागवारी महसूस करते हुए उल्टा सवाल किया। यहाँ मौत की होली खेली जाती है, मुलाजिम ने खौफजदा अंदाज में जवाब दिया। वापस चले जाएं, वरना ऐसा ना हो कि कहीं छोटे साहिब आपको भी ज़िबा करके उस बुत पर आपका खून उंडेल दे। अब वो इंसान नहीं रहे बल्कि इंसानी रूप में हैवान है। मुलाजिम की बात सुनकर ज़ुमान खान तैश में आया और एक जोरदार किस्म का थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया। तवाज़ुन बरकरार न रखने की सख्त में वो अंधे मुंह घिरा। उसके चेहरे पर हल्की सी खराश आ गई, जिससे खून की एक छोटी सी लकीर नमूदार हुई। बदतमीज नमक हराम इंसान, जमान खान गुस्से से दारा। आखिर दिखा दी ना अपनी औकात। अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ और दोबारा हवेली के करीब भी भटकने की कोशिश मत करना। यहाँ रहना भी कौन चाहता है साहिब जी? मुलाजिम ने अदब से हाथ बांधकर जवाब दिया। जाइए, शौक से अंदर जाइए, अल्लाह आप पर रहम करे। मुलाजिम दुआएं देता हुआ वहां से उल्टे कदमों लौटा। जमान खान तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। जालीदार गेट से अंदर का सारा मंजर दिखाई देता था। गेट पर जोर देने से गेट खुलता चला गया। जैसे जैसे गेट चिड़चिड़ाहट की आवाज से खुल रहा था, वैसे वैसे जमान खान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कितनी ही देर तक जमान खान गेट के पास खड़ा सोचता रहा कि आगे जाए या नहीं, मगर जवान बेटी की कशिश खींच रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे अकेले नहीं आना चाहिए था, बल्कि सिक्योरिटी को साथ लाना चाहिए था। आखिर तमाम तर हिम्मत को जगचा करके वो आगे बढ़ा। अभी उसने 3-4 कदम ही उठाए होंगे कि एक चीख उसकी समाज से टकराई। उस आवाज को भला वो कैसे ना पहचानता। ये आवाज उसके लहते जिगर की थी। आवाज में दर्द की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो सूरत से अंदर की तरफ भागा। गुलाम गर्दिश से होते ही उसे रुकना पड़ा, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा शहरोज खान खड़ा था। उसके चेहरे पर सदियों की थकान दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में बला का खौफ दिखाई दे रहा था। उसकी शेफ बड़ी हुई थी। उसकी खस्ता हाली पर जमान खान का दिल पसीज कर मुट्ठी में आ गया था। बाबा! शहरोज खान बाप को देकर उसकी तरफ लिपका और आकर बाप के सीने से लगकर धुआंधार रोने लगा। मुझे यहाँ से ले चलो बाबा, तन्हाई काट कर खाने को दौड़ती है, वो मुझे मार डालेगा। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। बेटे की बात सुनकर जमान खान गुस्से से लाल पीला हो गया। किसकी इतनी जुर्रत जो मेरे लगते जिगर को उसने यहाँ कैद करके रखा है? जमान खान ने पूछा। वो बहुत जालिम है बाबा, शहरोज खान ने बाप के सीने से अलग होकर कहा। वो मुझे बहुत अजियतें देता है। मैं कई दिनों से यहाँ भूखा प्यासा हूँ। मुलाजिम को भी उसने भगा दिया। चलो मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कि वो कौन है, जमान खान ने कहा। शहरोज खान बाप के साथ चिपका बाहर की तरफ आने लगा। गैराज से गुजरकर जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़े, अगला मंजर देखकर जमान खान के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने गेट के दोनों पट खुद ब खुद आपस में बंद हो गए। शहरोज खान बाप से चिपक गया। वो आ गया है बाबा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, शहरोज खान ने बाप के बाजू को मजबूती से थामते हुए कहा। हिम्मत करो बेटे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जमान खान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। दोनों गेट के पास पहुंचकर जमान खान ने गेट को थोड़ा जोर लगाया तो वो खुल गया। जमान खान गेट से बाहर निकल गया और दूसरी तरफ खड़े होकर बेटे को पुकारा। आओ बेटा, फिक्र मत करो मेरे बच्चे, मैं हूं तुम्हारे साथ। जमान खान ने उसे तसल्ली दी तो शहरोज खान उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही शहरोज खान ने गेट से दायां पांव बाहर निकालना चाहा, किसी ने उसे उठाकर इतनी जोर से जमीन पे पटका कि उसकी समाज चिकन चीख ने जमान खान को हिला के रख दिया।
تبھی زمان خان نے ایک نہایت ہی بھیانک منظر دیکھا۔ شہروز خان کو کوئی دونوں بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر اندر لے کر جا رہا تھا۔ وہ مسلسل مدد کے لیے پکار رہا تھا، اسے گھسیٹنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زمان خان نے جلدی سے آگے بڑھا کہ آگ کے اچانک نمودار ہونے والے الاؤ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ زمان خان بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے گلا پھاڑ کر چلایا۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو اندر لے جایا گیا۔ اس کے بعد حویلی شہروز خان کی سماعت کن شکن چیخوں سے گونج اٹھی، گویا اسے نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ زمان خان اپنی بے بسی اور بے چارگی پر دھواں دار رو رہا تھا۔ تبھی نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گیئر میں ڈال دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زمان خان کا باپ سرمد خان حیرت سے بولا، جبکہ باقی اہل خانہ نے بھی اسے حیرت سے گھورا۔ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں کیا ایسی فرسودہ باتیں کر کے تم ہماری برسوں کی محنت پر پانی پھیرنے پر تلے ہوئے ہو؟ مخالفین تمہیں پاگل ثابت کر کے تمہیں اور ہم سب کو کنگال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھاڑ میں جائے یہ سب، مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی عزیز ہے، زمان خان نے بے چارگی سے بھینجتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا یہ ممکن ہے، یہ سب حقیقت ہے، بھلا انہیں ایسا بےہودہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمان خان کی اہلیہ نے خاوند کی بے بسی پر تڑپ کر کہا۔ اسے اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگی۔ نہ جانے میرا لال کن مصائب سے دوچار ہے، خدا را از سر نو نوٹس لے کر تحقیقات کروائیں۔ بہو کی بات سن کر سرمد خان کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ زمان خان نے اپنے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہماری مدد کیجیے بابا، شہروز خان ہمارا اکلوتا وارث ہے۔ زمان خان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تیاری کرو، ہم فوراً وہاں جا کر جائے وقوع کا جائزہ لیں گے، سرمد خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہم اپنے ساتھ پولیس کی بھاری نفری لے کر جائیں گے، میں رابطہ کر لیتا ہوں، دشمن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ تم لوگ تیاری کرو، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ سرمد خان بات مکمل کر کے ٹیلی فون کے پاس جا بیٹھا۔ کریڈل کون سے لگا کے وہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ درجنوں پولیس اہلکار پوزیشن سنبھالے حکم کے منتظر تھے۔ زلیخا نے میڈیا کو بلا لیا جو کہ کوریج کے لیے تیار تھے۔ پوری قوم اور دوسرے ممالک والے بھی میڈیا کوریج کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ زمان خان اور اس کی فیملی کو ایک طرف سخت سیکیورٹی میں انتظار کرنے کو کہا۔ اعلیٰ پولیس افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ یہیں آس پاس کے علاقوں سے سینکڑوں لوگ جمع ہوئے تھے جنہیں پیچھے سے ہی پولیس اہلکار روک کے کھڑے تھے۔ اعلیٰ پولیس افسران پولیس اہلکاروں کو سمجھانے میں لگے تھے کہ تبھی سب نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اچانک اندر سے شہروز خان چیختا چلاتا ہوا ان کے سامنے آیا، لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر ان کی طرف لپکا، جبکہ اس کی فیملی نے ہنس کر اس کی ماں، اہلیہ اور بچے تڑپ کر رہ گئے۔ مجھے بچا لو پلیز، شہروز خان چلایا۔ میں اس تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے مار ڈالو، خدا کے لیے مجھے گولی مارو۔ شہروز خان مدد کے لیے سب کو پکار رہا تھا، شاید وہ کافی سہما ہوا تھا، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایکشن لیا جاتا، سب نے ایک بار پھر نیا منظر دیکھا۔ ایک مجذوب بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا باہر آیا۔ اس کی حالت بے شک قابل رحم تھی، مگر اس کا چہرہ چاند کی چودھویں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شہروز خان کے لیے بلا کی نفرت تھی۔ اس نے آنے کے ساتھ ہی شہروز خان کو بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ شہروز خان اس کے ہاتھوں میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے اور چلانے لگا۔ سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ شہروز خان اچھی خاصی حالت کا مالک جوان مرد تھا، جبکہ اس کے مدِ مقابل ایک بوڑھا شخص جو معمولی دھکے سے گر کر مر جائے گا، مگر شہروز خان اسے دیکھ کر خوف سے چلا رہا تھا۔ میڈیا اپنے کام کو مکمل ایمانداری سے سر انجام دے رہی تھی۔ پولیس کمشنر نے پولیس اہلکاروں کو حکم دے دیا کہ اس بوڑھے کا نشانہ لے کر اسے شوٹ کریں۔ ایک ساتھ درجنوں شوٹرز نے اس بوڑھے کا نشانہ لے کر فائر کیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شوٹرز کی آٹومیٹک گنوں سے نکلنے والی گولیاں گیٹ کے پاس جا کر یوں رک گئی جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں آگے نہ جانے دے رہی ہو۔ ایک ساتھ کئی بار کوشش کر کے فائر کیے، مگر درجنوں گولیاں گیٹ کے پاس جا کر رک گئی۔ کسی کو بھی اس ناقابل فراموش منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف اس بوڑھے نے شہروز خان کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا گیٹ کے پاس لے آیا۔ اسے مخاطب کیا، بتا ان سب کو کہ تو کس گناہ کی وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد شہروز خان نے جو حقیقت بیان کی، اسے سن کر سب کی حیرت ہوا دیدہ رہ گئی۔
ہنس کر اس کی فیملی کا سر شرم سے جھک گیا۔ کیا یہی تمہاری پرورش ہے؟ شہروز خان کی بات مکمل ہونے کے بعد بوڑھے نے غضبناک انداز میں وہاں موجود ہر کس و ناقص کو پکارا۔ سرابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ زندگی تو پلک جھپکنے سے بھی کم ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کا ہوش نہیں رہتا۔ اسے امر ہونے کی چاہ چڑھی تھی، یہ امر ہو گیا اور قیامت تک اسی حویلی میں اپنے کیے کا انجام بھگتے گا۔ اپنی شیطانی خواہشات کا آغاز اس نے اس حویلی سے کیا تھا اور انجام بھی اسی حویلی میں ہوگا۔ یہ روز مرے گا، روز جیے گا، مگر تم میں سے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ قہر خدا بندی کا شکار ہوا ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا کیونکہ تم میں سے کوئی بھی حویلی میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں بھی یہ عذاب بھگتے گا اور آخرت میں بھی۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا شہروز خان کو بالوں سے پکڑ کر نیچے گرانے لگا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کی فیملی مرغے بسمل کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ فائر! پولیس کمشنر نے حکم دیا۔ ایک ساتھ سینکڑوں فائر ہوئے مگر گولیاں حویلی کے گیٹ کے پاس پہلی والی گولیوں کے پاس جا کر رک گئی۔ اندر کودو! ایک بار پھر حکم ہوا۔ درجنوں پولیس اہلکار گیٹ اور چار دیواری کی طرف بڑھے مگر ایک بار پھر آگ کی گولیوں نے سب کا راستہ روک لیا۔ شہروز خان کو وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، شہروز خان کی ماں بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے بولی۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر سیٹ ہو جائیں گے، پھر جاب لگتی ہے تو کہتے ہیں گھر بنا کر شادی کر کے سیٹ ہو جائیں گے، بچے ہو جائیں تو ان کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے بارے میں سوچتے ہیں سیٹ ہو جائیں گے، مگر پھر پوتے پوچوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ہم لیٹ کب ہوتے ہیں؟ جب مر کر قبر میں جاتے ہیں، ہمیں قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اوپر کھڑا آدمی کہہ رہا ہوتا ہے اس کا سر دائیں طرف سیٹ کرو، ہاں اب یہ سیٹ ہے۔ پھر خواہشات کہاں گئی؟ تن جسے سنوارنے کے لیے ہم ہر حد کراس کر جاتے ہیں وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ بچ کیا جاتا ہے؟ ہماری روح، ہمارا ضمیر، جسے سنورنے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وقت کے جھڑوکوں نے کتنے رنگ روپ بدلے، کتنے چہرے آئے، کتنے گئے۔ دن مہینوں کا روپ دھارتے دھارتے سالوں میں بدل گئے اور سال صدیوں میں تبدیل ہو گئے۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، کتنے چہرے بدل چکے ہیں۔ آج بھی شہروز خان اپنی حویلی میں سزا بھگت رہا ہے۔ لوگوں نے حویلی کے پاس سے گزرنا بھی بند کر دیا ہے۔ حکومت نے بار لگا کر حویلی کو چاروں طرف سے بند کر دیا۔ آج بھی حویلی کے گیٹ کے سامنے سینکڑوں گولیاں جمع پڑی ہیں۔ شہروز خان کی چیخیں آج بھی حویلی میں گونجتی ہیں۔ شہروز خان آج بھی چیختا چلاتا ہوا حویلی سے باہر آتا ہے۔ وہ پہلے دن کی طرح آج بھی جوان ہے۔ وہ ہر گزرنے والے کو مدد کے لیے پکارتا ہے مگر جیسے وہ ان کی سنی انسنی کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے قبروں میں دفن ہمارے اپنے بھی ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ درپیش حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بار ان کی بات سن لیں تو کبھی بھی برائی کی طرف دھیان نہ دیں، وقت کے ولی بن جائیں، دنیا سے برائی کا نام ہی ختم ہو جائے۔ مگر یہ سب کچھ ہو جائے تو دوزخ کہاں جائے؟ اب بھی وقت ہے سدھرنے کا۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں۔ اب یہ تو ہم پہ منحصر ہے کہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔